آج نگاہ نہیں رہی، نگاہ گن میں لت پت ہے، نگاہ گن میں لت پت ہے۔ اس کی حدیث میں آتا ہے کہ النظر سہم من سہام ابلیس، نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پہ لگی ہے اس کو اپنے اندر لے لیا ہے، اور جب نظر غلط کھپتی ہے نا کسی جگہ پر، اس کا جو بڑا نقصان ہوتا ہے نا انسان کو، اس کے نور ایمان سلب ہو جاتا ہے آدمی سے، نور ایمان۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ، نہیں ہے یہ حذیفہ سہمی، ان کے ایمان کو لوٹنے کے لیے نا اس زمانے کی ایک حسین و جمیل اور عورت کو سامنے لایا گیا، جس نے ہر ناز و انداز سے حذیفہ سہمی کے سامنے سارے پروگرام کیے، لیکن حذیفہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے۔ آخر ابلتی ہوئی دیگ لائی گئی، بیچ میں پھینکو اس کو۔ وہ جو عورت رات کو ان کے پاس چھوڑی گئی تھی نا، آخر اس عورت نے، اس پر اثر ہوا اس کا کہ میرے چکر میں تو بڑے بڑے لوگ آ جاتے، اس بندے نے کس کو دیکھا ہے کہ جس کے دیکھنے کے بعد مجھے میرا اثر نہیں لے رہی ہے۔ اس نے حضرت حذیفہ سامی سے پوچھا کہ تیری نگاہ مجھ پہ کیوں نہیں پڑ رہی؟ اس نے کہا جن کو میں دیکھ آیا ہوں نا، جس ظرف میں ہو کے آیا ہوں، ان کو دیکھنے کے بعد تو جیسی اربوں خربوں قربان کر دوں۔ میں کن کو دیکھ آیا ہوں؟ میں ان کو دیکھ کے آیا ہوں جن کے بارے میں حسان نے کہا تھا وہ احسن من کلم ترکت تو ہے ہی نہیں۔ آگے کیا ہے؟ وہ اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب، آگے کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میں انہیں دیکھ کے آیا ہوں جیسا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، اور میں ان کو دیکھ کر آیا ہوں جن سے شاید اللہ نے پوچھا بتا تجھے کیسے بناؤں، کیسے بناؤں تجھے۔ میں ان کو دیکھ کے آیا ہوں جن کی آنکھوں کو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر۔ میں ان کو دیکھ کے آیا ہوں جن کو قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میں ان کو دیکھ کے آیا ہوں جن کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ تو دوستو یہ بڑی نعمت ہے آنکھ کی۔ صحابہ کے تذکرے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اچھا اپنے گھروں میں بھی صحابہ کے چرچے کیا کرو، صحابہ کی باتیں کیا کرو۔